4 پوائنٹس ہے جو ہر گھر کے اندر اگر ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے امپلیمنٹ کرے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور مستقبل میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. آپ پیٹرنائز ہے, آپ پروگرام ہے, تو آپ اپنی بہت ساری انرجی اور ٹائم کو بچا دیتے ہیں. بکھرا ہوا بندہ کبھی بھی کسی ایک خیال کو زیادہ لمبے عرصے تک ریالٹی میں نہیں بدل سکتا. ایک بچے کی گروتھ میں, ڈسپلن میں, کامیابی میں دا پاور آف پارٹیسپیشن کا کتنا بڑا کردار ہے. اگر کسی پیرنٹ نے یا والدین نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بچہ فیوچر میں کامیاب ہے کہ ناکام ہے, تو یہ دیکھو کہ اس کا بچہ اسکول کے پہلے قطار میں کہ پیچھے قطار میں. اچھا, صرف اس چھوٹے سی ایکٹیویٹی سے آپ کو لرننگ, چھوٹی سی ایکٹیویٹی نے آگے جو راستے کھولے آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے. اور بہت سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں. اگر ایسی بندے کی شادی آپ نے کروا لی نا, تو آپ نے مزید اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ اکثر والدین کرتے ہیں کہ بھئی بچہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ آرگومنٹ کرے گا نا تو لڑے گا آپ کے ساتھ. یہ میں بہت سارے دیکھتا ہوں, اس لیے مجھے ہنسی آ رہی. ماں کی عمر, باپ کی عمر, بہنوں کی شادیاں, چھوٹے بھائیوں کی حالات, باپ کمزور, کیا رائٹ لیفٹ الگ ہو گیا. وہ جو اس کا اپنا چیلنج بھول گیا. If you don't own yourself, you don't command yourself, you are not in your control, so you cannot control rest of the things. یہ پہلا ڈومین کنٹرول میں لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 4 پوائنٹس ہے جو ہر گھر کے اندر اگر ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے امپلیمنٹ کرے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور مستقبل میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. بڑے بڑے گول, بڑے بڑے خواب پورے ہو سکتے ہیں اور ایک معاشرہ بھی اس سے بنے گا اور ملک کی معیشت اور ملک کی جو ترقی ہے وہ بھی پروان چڑھے گی. تو یہ 4 پوائنٹس کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر ماں باپ اور خاص کر جو طلباء ہے جن کو مسائل کا سامنا ہے, خواہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہو, خواہ وہ اس کی ڈسپلن کے حوالے سے ہو, خواہ وہ کسی جگہ ڈر رہا ہے, پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, پبلک اسپیکنگ کا ڈر ہے, بہت ساری چیز, اس میں کمیونیکیشن بھی آ جائے گا, بہت ساری چیزیں. آج میں خلجی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا, یہ بتائیں کہ ایک ڈسپلن کیسے ہم اپنے بچوں کے اندر لا سکتے ہیں اور اس کو آپ کون سے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, مطلب کون سے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک بچے کے لیے اور والدین کے لیے؟ یہ آپ کی دماغ کا پیٹرن ہے. اگر آپ کا پیٹرنائز ہے تو آپ کی زندگی کے سارے معاملات اپنے ٹائم پہ اور اپنے وقت پر ہو سکتے ہیں. اگر آپ پروگرام نہیں ہیں, پیٹرنائز نہیں ہیں اور آپ کا ذہن الجھن کا شکار ہے یا پھر آپ بکھرے ہوئے ہیں, تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو لٹکے ہوئے ہوں گے, ڈیلے لیں گے اور فنیشنگ اینڈ تک پہنچیں گے ہی نہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت سارے سیشنز ہوئے ہیں, بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی. ہماری ریجن خیبر پختونخوا میں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ شوڈ بی دا پوائنٹ آف ڈسکشن فار ٹوڈے. میں جتنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, پیرنٹس آتے ہیں, ان کے پرابلمس دیکھتا ہوں, بچوں کے پرابلمس دیکھتا ہوں, ایک چیز جو سب میں کامن ہے وہ ہے ڈسپلن. بچہ آج ایک طرح کا سوچتا ہے, ایک اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے, فوکس اور انرجی لگا رہا ہوتا ہے, چند دن بعد وہ کسی اور سمت چل پڑتا ہے اور چلتا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد کسی اور سمت چلا جاتا ہے. یہ کامن کویسچن, یہ کامن پرابلم اسٹوڈنٹ سے میں سنتا آیا ہوں. سیم چیز والدین بھی کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے بچہ ٹائم اور انرجی اس کام کو دے رہا تھا, پھر اس کو دے رہا تھا, اب یہ کر رہا ہے, غالب امکان ہے کہ کل کو اس کو بھی چھوڑ دے گا. تو اسٹوڈنٹ کے فرنٹ سے, پیرنٹس کے فرنٹ سے یہ کامن ایشو ہے کہ تھوڑے دیر تک ایک کام پر قائم رہتے ہیں, اس کے بعد ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں یا گیو اپ کر جاتے ہیں یا کوئٹ کر جاتے ہیں یا پھر کسی ایسی سمت نکل پڑتے ہیں کہ وہ اس کی ترجیح ہی نہیں تھی اور نہ ہماری ترجیح ہے. تو دس از اے کامن کویسچن اینڈ کامن پرابلم ٹو ایوری ون. میری ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ ڈسپلن ہے, آپ پیٹرنائز ہے, آپ پروگرام ہے, تو آپ اپنی بہت ساری انرجی اور ٹائم کو بچا دیتے ہیں. اصل چیز ٹائم اور انرجی ہی ہے جو ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی, جو واپس ملتی نہیں. تو ہم اگر ڈسپلن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, کوئی طالب علم ہے, کوئی گھر میں بچہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ڈسپلن کو فالو کروں, اس کے لیے مٹیریل کے اندر آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ کون سا پیٹرن فالو کرے, اس کے اندر کون سے پوائنٹس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لائے اور اپنے گول تک پہنچے؟ دیکھو, اس میں دونوں فرنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. پیرنٹس کے لیے بھی اس میں انسٹرکشن دے دیتے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ کو بھی راستہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے
فوکس کر کے کنسسٹنسی کے ساتھ کسی ایک عدد خیال کو ریالٹی میں بدلنے کے لیے لمبے دوڑ کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں. جی بالکل. پیرنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھوڑی سی ذمہ داری ڈالیں اس پہ. اگر تو بچے کو گھر سے ہر چیز تیار ملتی ہے, اس کو ٹرے میں کھانا تیار ملتا ہے, روٹی تیار ملتی ہے, اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے, کپڑے اس کے استری لٹکائے جاتے ہیں, ہر وہ چیز جو اس بچے کی ہے اگر کوئی اور سنبھال رہا ہے تو یہ بچہ کبھی بھی ڈسپلن کی اس فریکوینسی کو کیچ نہیں کر پائے گا. بالکل. کیونکہ اس کی ایکشن اور اس کا گروتھ ڈپینڈنٹ ہوگا ماں باپ بہن باقیوں پہ. تو یہاں پر پیرنٹس کر یہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک بچے کو چھوڑیں, اڑنے دے, دوڑنے دے. چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بچے کو دی جا سکتی ہے جس کی بنیاد پر بچہ سینس آف ذمہ داری اٹھا سکتا ہے, اس سے ڈسپلنڈ ہو سکتا ہے. گھر کا کھانا خود لائے, خود برتن میں ڈالے, خود کھائے, برتن واپس کچن میں وقت پہ رکھے. اپنے کپڑے, اپنا جرابہ, اپنی گڑی, اپنا نیل کٹر, اپنا ٹیتھ برش, اپنی کنگھی, اپنا پرفیوم, اپنا اسپرے, یہ جو کچھ اس لڑکے کا ہے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ سب تمہارا ہے, اب اس کی ذمہ دار تم ہو, اس کا سنبھالنا تمہارا کام ہے, اس کا بیسٹ پاسبل استعمال کرنا تمہارا کام ہے. اب جب جو چیزیں لڑکے کی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے, جب سنبھالنا کسی اور کا کام ہوتا ہے, اویلیبل کرنا کسی اور کا کام ہوتا ہے, تو وہ بندہ کبھی بھی آرگنائز نہیں ہو سکتا, پیٹرنائز نہیں ہو سکتا, ٹائم ٹیبل نہیں ہو سکتا. تو پیرنٹس کر یہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں بچے کی ہے بستے سے شروع کریں, اس کی کتابوں سے شروع کرے, اس کے لیپ ٹاپ اور چارجر سے شروع کرے, اس کے موبائل اور موبائل کے چارجر سے شروع کرے, اس کے پرفیوم اور اس کے شیمپو اور صابن سے شروع کرے, اس کے ٹاول سے شروع کرے, ان کے کپڑوں سے شروع کرے. تو ہوگا یہ کہ جب یہ ساری چیزیں ایک لڑکا دیکھے گا کہ اب یہ میرا ہے, اس کا سنبھالنا میرا کام ہے, تو اس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آئے گا. جب ذمہ داری کا احساس جنم لیتا ہے تو انسان پروگرام ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈسپلن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرا حد ہے. جب حد مقرر کر لیتے ہیں آپ تو انرجی کا ایک خاص اماؤنٹ کی پیمائش اور پیرامیٹر سامنے آ جاتی ہے. جب آپ اس حدوں کو کھولتے ہیں تو اس بچے کا جو ٹائم اور اسپیس اور انرجی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں لگانی ہے, کتنی لگانی ہے, کتنی چاہیے. تو وہ ایک کھلے میدان میں آپ اس کو کھیلنے دیتے ہو تو وہ کرتا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ارریگولرٹی اور اب نارمیلٹی وجود میں آ جاتی. دوسرا کام ہے اسٹوڈنٹ کا, پیرنٹس کا. پوائنٹ نمبر فرسٹ, ذمہ داری ڈالو. دوسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ اگر گھر میں کمرے زیادہ ہے تو ایک لڑکے کو ایک الگ کمرہ دیا جائے. اس کمرے میں اس کی ایک عدد کرسی, ایک عدد ٹیبل, ایک عدد الماری کپڑوں کی, بچے کے ریلیٹڈ جو کپڑے ہیں ان کے, اس کو سیگریگیٹ کریں. ڈسپلن بنانا ہے نا تو پہلے اس پروگرام کو اسٹیبلش کریں. یہ بچے کا اپنا روم ہے, اس کی اپنا روم نہیں, وہ ٹیریٹری ہے, یہ اس کی ٹیریٹری ہے. اس ٹیریٹری کی صفائی لڑکے کا کام ہے. اس ٹیریٹری کے اندر جو ٹولز ہیں یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. اس ٹیریٹری پر حکومت اس لڑکے کی ہے. تو ایک سینس آف ذمہ داری کو بھی اسٹیبلش کر لے گا, سینس آف ارینجمنٹ کو اسٹیبلش کر دے گا. بہت سارے بچوں کی جرابہ ادھر پڑا ہے, شوز ادھر پڑا ہے, چارجر ادھر پڑا ہے, بیگ لیپ ٹاپ کا کہیں پر ہے, ڈونٹ نو. بکھرا ہوا بندہ کبھی بھی کسی ایک خیال کو زیادہ لمبے عرصے تک ریالٹی میں نہیں بدل سکتا. بالکل سمیٹ لینا ہے آپ نے اس کو گھر سے, اس پروگرام کو اسٹیبلش کر لینا ہے. اور وہ ایک روم, ایک خاص ٹیریٹری کو اسپیسیفائڈ کر کے اس پروگرام کی پہلی اینٹ لگائی جا سکتی ہے. لڑکے کو ایک روم دے, اس کو ایک ٹیبل دے, ایک کرسی دے, اگر افورڈ کی جا سکتی ہو. کبرڈز ان کو دے دے, 4 عدد کبرڈ دے دے ان کو. یہ کبرڈ تمہارا سپورٹس ڈریسنگ کی ہے, آپ کا ٹریک سوٹ, آپ کے جاگر وغیرہ یہاں رہیں گے. آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ڈریسنگ یہاں پر رہے گی. آپ کے گھر کے کپڑے یہاں پہ رہے گی. آپ کی شادی بیاہ کے کپڑے یہاں پہ رہے گی. نیچے اس میں درازے دے, اس دراز میں آپ کا نیل کٹر, آپ کا جو کریم وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ادھر رہے گی, پرفیوم ادھر رہے گی. ڈن ہو گیا. اس کے ٹیبل پہ 2 درازے لگائے, اسٹیپلر یہاں پر ہوگا, پنچ مشین یہاں پر ہوگا, وائٹ پیجز یہاں پر ہوگی, بال پوائنٹ یہاں پر, ایک قلم دان رکھے اس کے ٹیبل پہ. اس کے روم کو ایک کلر دے, وائٹ کلر دے, ہاف وائٹ دے, ایک کلر دے. اس لڑکے کے اندر جھانک لے وہ بن کے آ رہا ہے. اگر وہ ڈیجیٹل دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے سینریز لگائیں. اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو میڈیکل سائنسز کی طرح کا لگائیں. اگر وہ انجینئر بن رہا ہے تو انجینئرنگ کی لگوائے. اگر وہ لائر بن رہا ہے تو کسی ایک لائر, ایک بڑے قائد اعظم کی تصویر لگائے, وہ بھی ایک لائر تھے, لائر کے اسٹائل میں لگائیں. اس روم کو ہوادار رکھے, روشن دار رکھے, اور
اس روم کے اندر اس لڑکے کی رٹ قائم کریں. جس دن آپ کا بچہ خود کو سنبھالنا شروع کرے گا اگلے دن وہ معاشرہ اور فیملی سنبھالنا شروع کر دے گا. ہم مار یہاں کہتے ہیں کہ 18 سال تک بچے کو نوالا منہ میں تیار دیتے ہیں, کپڑے استری کر کے ان کو دے دیتے ہیں, دھو کر ان کو دے دیتے ہیں, کھانا اس کے روم تک پہنچا دیتے ہیں, تیار ان کو دے دیتے ہیں. جب بچپن سے وہ اتنا تن آسان پلے گا, بڑھے گا, جو ساری چیزیں ان کو کلک آف دی بٹن ملے گی, اس کی طبیعت میں بےتابی کے ساتھ جلد بازی بھی جنم لے گی کہ سب کچھ تو فری میں مل. اور جب جلد بازی آئے گی تو پھر پیٹرن گرے گا, بیلنس ٹوٹے گا, ڈسپلن ختم ہوگا, اور اشتعال اور غصہ بھی یہی کے بعد جنم لے گا. اور کل کو کچھ تو ہے ہی نہیں. اور کل کو اگر لڑکے کی شادی ہو جائے گی نا, تو بھی وہ کسی پرائی بہن یا بیٹی کے ساتھ بھی وہی رویہ کرے گا کہ لے آؤ, رکھ دو, ادھر رکھ دو, اور یہ کرو. تو آرڈر وہ ایک امپیریلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ گورننگ رولز میں آ جائے گا, جو توڑ کا سبب اور معاشرتی بہت سارے مسائل کا جنم لے سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بچے جن کی عمر 14 سال ہے, 16 سال ہے, 18 سال ہے, اور ان کے والدین چاہتے ہیں کہ اس بچے کو پروگرام کریں, پیٹرنائز کریں, اس بچے کو ٹائم اور انرجی کی قیمت بتائیں, تو جو کچھ اس بچے کا ہے وہ اس کے کندھوں پہ ڈالی جائے, اس کو ریلیٹ کر کے ایک کمانڈ میں ڈالا جائے, اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کو یہ دی جائے کہ خود کو کیسے سنبھالنا ہے, اپنی چیزوں کو کیسے اپنے ڈومین میں لینا ہے, اپنی چیزوں کو بیسٹ پاسبل استعمال کیسے کرنا ہے, اس کا کیئر کیسے کرنا ہے. جس دن بچہ یہ سیکھ گیا کہ میں اپنے کپڑوں کا کیئر کیسے کروں گا, اپنی شوز کا کیسے کروں گا, ساکس کا کیسے کروں گا, بیگ کہاں پہ رکھوں گا, کتابیں کہاں پہ رکھوں گا, میری ٹریجیکٹری کیا ہے, میں نے پننا کیا ہے, میں نے آگے جانا کدھر ہے, تو بہت ساری ایلیوژنز, اوور تھنکنگ اور اسٹریس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. تو ڈسپلن اس لڑکے میں آ جاتا ہے, اس کے الفاظ سے پھر وہ پتہ چلتا ہے, اس کے فیصلوں پر یہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے. تو دیٹ از واٹ کہ ہمارے اس ریجن میں اس چیز کی شدید کمی ہے. بہت سارے پیرنٹس سے میں پوچھتا ہوں بچہ کیا کرتے, کہتے ابھی پڑھ رہا ہے. کام نہیں کرتے جی, نہیں وہ صرف پڑھ رہا ہے. یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. میں بہت ساری فیملیز ایسے, میرے گھر کے ایسے فیملی دیکھے, میں جاتا ہوں تو وہاں پر بچوں کو منہ میں تیار نوالا ملتا ہے, جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعد میں وہ پھر ہمیشہ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں. یہ فیلنگ ٹھیک نہیں ہے. آپ 5ویں جماعت سے بچے کو اس کا بیگ حوالے کرو, اس کی کیئر آپ نے کرنی. اس بچے میں وہ ڈسپلن کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری والا پودا لگ جاتا ہے. جس طرح وہ گرو کرتا ہے اس کے ساتھ یہ پودا گرو کرتا ہے, اور وہ ایک بیلنس, پیٹرنائز, پروگرام کریکٹر کے طور پہ بڑا ہو جاتا ہے. ڈسپلن کوئی انٹیگریٹڈ سرکٹ نہیں ہے کہ آپ خرید لیں گے اور بچے میں لگا لیں گے. جتنے بگڑے بچے ہیں نا, اس کے پیچھے آؤ تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہی تن آسانی اور ہر چیز اوروں پہ کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود رہا ہے, اور ایسے لوگ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں. یہ تو تھا پہلا پوائنٹ, بڑا زبردست آپ نے ڈسکرائب کیا. یہ بتائے کہ دا پاور آف پارٹیسپیشن, آپ نے اپنے سیشن میں دا سینس آف پارٹیسپیشن کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ جب چھوٹے تھے اسکول کے لیول کے اوپر تو کچھ واقعات آپ نے بیان کیے کہ میں ہر چیز میں آگے ہوتا تھا. تو یہ بتائے کہ ایک بچے کی گروتھ میں, ڈسپلن میں, کامیابی میں دا پاور آف پارٹیسپیشن کا کتنا بڑا کردار ہے؟ پارٹیسپیشن آپ کے اندر کے جوہر کو نکار دیتی ہے. اگر آپ اندر سے دوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں دوڑ اچھا سکتا ہوں. آپ اڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہو تو آپ کو آپ کی پر کی اور آپ کی اڑان کی طاقت کا پتہ چل جاتا ہے, اور اگر آپ تیرنے کے لیے پیدا ہوتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اصل میں ہیومن کی جو ٹائپ ہوتی ہے نا, یہ پرائمری سے میٹرک کے درمیان کی اس ٹائمنگ میں پتہ چل جاتی ہے, پتہ چلنا ہوتا ہے. اچھا, اگر یہاں پہ پتہ نہیں چلا نا, بعد میں مخمس آتا ہے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو جاؤں کہ یہ ہو جاؤں کہ یہ ہو جاؤں. بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ سر یہ بھی بننا ہے, یہ بھی بننا ہے, یہ بھی بننا ہے, یہ بھی بننا ہے. بہت سارے محاذ کھولے ہوتے ہیں, ان سارے محاذوں میں کسی ایک میں بھی ماسٹر نہیں بن پاتے. جیک آف آل دی ٹریڈ تو ہوتے, ماسٹر آف نن ہوتے. تو 5ویں اور میٹرک کے درمیان کی اس ٹائمنگ میں اگر کسی پیرنٹ نے یا والدین نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بچہ فیوچر میں کامیاب ہے کہ ناکام ہے, تو یہ دیکھو کہ اس کا بچہ اسکول کے پہلے قطار میں کہ پیچھے قطار میں. اچھا, یہ اتنا بڑا مطلب اس پر یہ پتہ چل سکتا ہے. ایک آپ کو ایک سامٹم بتا رہا ہوں. والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا بچہ فیوچر میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو یہ دیکھو کہ تمہارا بچہ پارٹیسپیٹ کتنا کر رہا ہے. اگر کوئی ذمہ داری سامنے آتی ہے تو اس میں آ کر خود انوالو ہوتا ہے کہ نہیں کسی اور کو کرنے کو دیتا ہے, یا خاموش بیٹھا ہوتا ہے. تو اگر خاموش بیٹا ہے, کسی اور کو کرنے دیتا ہے, تو یاد رکھو کہ آپ کے بچے کے لیے آگے بہت سارے مسائل اور چیلنجز آئے ہی. پارٹیسپیٹ کرنے سے علم کا ایک خاص اماؤنٹ ہے جو استاد کبھی پڑھا نہیں سکتا. ایک علم لائبریری میں ہے,
ایک یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے لوگ سن رہے ہیں, جی, ایک یوٹیوب میں بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے ڈسکشنز ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا نا, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک بات کیا ہے, غلط بات کیا ہے, آپ نے علم اٹھا لی. اس علم سے بھی 1000 درجے بہتر علم وہ ہے کہ جب آپ کسی ذمہ داری کے اندر جا کر ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ علم اس چیلنج کے اندر پڑی رہتی ہے, اس سے آپ کا نرو سسٹم گزرتا ہے, اور آپ کا نرو سسٹم اپنے آپ کو اس سے بڑے چیلنج کے لیے پھر خود کو تیار کرتا ہے آٹومیٹکلی. ہمارا جو نیورونز ہے اور ہماری جو باڈی ہے, جو بایولوجیکل اسٹرکچر ہمارا ہے, اس پر آپ جتنا لوڈ ڈالتے ہیں اتنا یہ اسٹیمنا بناتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے. جتنا آپ تن آسان رکھتے ہیں اتنا یہ اور بھی کمزور پڑتا ہے. تو ذہن کو نئی چیلنجز میں ڈالنا, ذمہ داریاں دینا, نئے محاذوں پر نکالنا ایکسپلورر آپ کو بناتی ہے, اور آپ کے اندر کانفیڈنٹ کو ڈیولپ کرتی ہے, آپ کے ڈر کو ختم کر دیتی ہے, اور آپ کے لیے بہت ساری اپرچونٹی راستہ بناتی. آپ نے کہا میں نے اپنی بچپن کی سٹوری کی. میں پرائمری میں تھا اور پورے اسکول میں اناؤنس ہوا کہ آپ میں سے کوئی ایسا لڑکا ہو جو صبح کی اسمبلی کو مینج کرے. تو پورے اسکول میں سب چپ گئے, کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ صبح ارلی کون آئے گا, صبح ارلی لاؤڈ اسپیکر کون لگائے گا, ڈائس کون رکھے گا, مائک کون رکھے گا, چھٹی کے بعد اس کو پھر دوبارہ سمیٹے گا کون. تو یہ ذمہ داری کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے کہا میں کروں گا. تو ہیڈ ماسٹر مجھے لے کر آئے اپنے آفس میں, کہتے یہ الماری ہے, اس کے اندر یہ چیزیں اٹھا کے باہر رکھ دو, میں آ رہا ہوں. تو میں نے ادھر سے وہ تار نکال دا, مائک تار والا, اس طرح مائک تھا, تار تھا اس کے ساتھ لمبا سا, ایک لاؤڈ اسپیکر تھا, اور ساتھ جو ہے وہ ڈائس ساتھ کڑی تھی, وہ اٹھا کے باہر لے کر آیا. اب استاد چائے پی رہا تھا, چائے پینے کے دوران کتنا ٹائم, 5 منٹ 6 منٹ اسٹاف روم میں تھا. وہ جیسے باہر آیا, تار کو بھی میں نے کپڑے سے صاف کیا تھا, لاؤڈ اسپیکر سے بھی ڈسٹ ہٹایا تھا, ڈائس کو بھی کڑا کیا تھا, اور لاؤڈ اسپیکر کا سوئچ بجلی میں لگا کے اس کو مائک ٹیسٹ کر رہا تھا. اس استاد کی آنکھوں میں چمک میں نے دیکھی. کوئی اور لڑکا ہوتا نا تو استاد نے کہا صرف باہر رکھو, میں آ رہا ہوں, تو رکھ دیتا اور ادھر کھڑا ہو جاتا. میں اس سے بھی 1-2 قدم آگے گیا. تو استاد کی مزید ہمت بن گئی کہ یار یہ اتنا پرو ایکٹیو ہے, یہ کر سکتا ہے. تو میں نے پورے اسکول کی 5 سال ریگولرلی وہ جو اسمبلی 3 سال تک آپ یوں سمجھ لیں, وہ پوری اسمبلی مینج کرتے مجھے جو بولڈنس ملی, جو بات کرنے کا طریقہ ملا. جب قاری صاحب ایبسنٹ ہوتے تھے تو اس دن تلاوت میں خود کرتا تھا, کبھی کبھی پاک سرزمین شاد بات بھی خود بولتا تھا. پھر اسمبلی کے بعد سامان اکٹھا کر کے اپنی جگہ پر پہنچاتا تھا. مجھے وہاں سے فیل ہوا کہ اس تار کو لگاتے کیسے ہیں, اس کو سمیٹتے کیسے ہیں, لگانے کے بعد اپنی جگہ پہ کیسے رکھتے ہیں, اسمبلی شروع کیسے ہوتی ہے, ختم کیسی ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے ایونٹ کو مینج کرنے کا سب سے پہلا ایکسپیرینس اس بولڈنس میں تھا کہ میں کرتا ہوں. اچھا, صرف اس چھوٹے سی ایکٹیویٹی سے آپ کو لرننگ, چھوٹی سی ایکٹیویٹی نے آگے جو راستے کھولے آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے. ہمارے ہاں اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں لوگ پارٹیسپیشن سے ہٹتے ہیں. پارٹیسپیشن تو ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کو مل جائے. اچھا, پارٹیسپیٹ کرنا, آپ کا پروگرام, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ اس کے اندر جب کھیلتا رہتا ہے, بہت سارے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ وہاں کبھی کسی نے قدم ہی نہیں رکھی ہوتی, کہاں کسی نے اپنے قلم سے لکھا ہی نہیں ہوتا. وہ چھپا علم جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں آیا ہوتا, جس پر کسی نے بات ہی نہیں کی ہوتی, وہ سامنے آ جاتا ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا بنانے کی طرف آپ کا ایک سٹیپ بن جاتا ہے. تو پورے اسکول کے 3-3.5-4 سال تک اسمبلی مینج کرنے سے مجھے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سنبھالنے کا ایکسپیرینس ہوا. اس کے بعد ایک بڑا پروجیکٹ اور ملا. پرنسپل نے کہا علیم آپ نے کرنا یہ ہے کہ 5 پیپر سے پرائمری اسکول کے شاگردوں کو روڈ کراس کروانا ہے اور گورنمنٹ ہائی اسکول دریاب کالونی لے کر جانا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہیں سے بھی منہ اٹھا کے آ جائے اور ایگزام میں بیٹھ جائے. ہم پہلے پرائمری اسکول میں اکٹھے ہوتے تھے کیونکہ بچے چھوٹے تھے, اور وہاں سے پھر ایک گروپ میں روڈ کراس کر کے اسکول جاتے تھے, اور وہیں سے گروپ میں اپنے اسکول آتے تھے اور پھر گھروں کو چلے جاتے تھے. دیٹ واز دا پیٹرن. تو مجھے ذمہ داری دی گئی کہ سب کو لے جانا ہے, کسی کو قافلے سے نہیں ہونا, اس کو کمانڈ میں رکھنا ہے کیونکہ میں مانیٹر بھی تھا, اس کو روڈ بھی کراس کرنا ہے, ایگزام تک لے جانا ہے, پیپر کے بعد واپس لانا ہے. اب میں خود 5 فٹ ہوں, سب میرے ہم عمر ہے, اور میں روڈ کو اس طرح ہاتھ پکڑ کے روڈ کو بلاک کر رہا ہوں کہ رک جائیں, لڑکوں نے گزرنا ہے. تو میں ان کو راستہ دے, یہ سارے گزر جاتے تھے. جب روڈ کے اس پار کھڑے ہو جاتے تھے نا تو پھر میں آ جاتا تھا. تو وہاں پہ لوگ دیکھتے یار اس کی عمر کو دیکھو اور اس کام کو دیکھو, یہ لیڈ کر رہا ہے. اب میں آگے, یہ سارے میرے پیچھے, 40 بچے, میں سب سے آگے ہوں, ہم عمر بھی ہوں, ہم قد بھی میرا ایک جیسا ہے. پھر اسکول آتا ہوں, وہاں پر دروازہ ناک کرتا ہوں, چاچا آتا ہے, تم آ گئے. میں کہا جی, وہ دروازہ کھولتے تھے. پھر نمبر وائز ایک کاغذ ہوتا تھا میرے ہاتھ میں,
مسٹر فلانا آن دس نمبر وہ نمبروں پہ بٹھاتا تھا. پھر سب سے آخر میں اپنا پرچہ بورڈ اٹھا کے اپنا پرچہ دیتا تھا. تو وہاں پر بھی ان کی نظروں میں آتا تھا کہ یار ہی از سمبڈی یونیک آؤٹ آف دیز 40. تو پھر مجھے اور پارٹیسپیٹیو رول ملا مڈل اسکول لیول پہ, اور پھر ہائی اسکول لیول پہ, اور پھر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں, اور پھر بیچلر اور ماسٹر تک. تو میں نے اپنی اکیڈیمک لائف کے اندر ہر جگہ میں پہلی قطار میں بیٹھ کر اپنی کانفیڈنٹ پہ زیادہ کام کیا, پرفیکشن کو بعد میں دیکھا ہے. ہمارے ہاں پیرنٹس بچوں کی پرفیکشن پہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ یار اس کی سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہو, یہ اس کی پرفیکشن ہو. بولڈنس ہوتی نہیں ہے, بندے کو پرفیکٹ بنا دیا, وہ جب بول ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا ہے. تو بعد میں جو چیزیں بنی ایکسلنس کی طرف گئی. اور مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے اس انڈسٹری میں کیوں آئے. میں کہتا ہوں وہ پہلا دن جب اسکول میں ہیڈ ماسٹر نے کہا اسمبلی کون مینیج کر سکتا ہے, جس دن میں یہ سیکھ گیا کہ اسمبلی کیسے مینیج کرنی ہے نا, اس کے بعد باقی کے راستے کھلنا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. تو ینگ بچے, بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو تن آسان رکھتے ہیں, اس کو نہ پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیتے. ہمارے ہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ہمارے پاس انگلش انریچمنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, 30% پارٹیسپیشن ہوتی ہے. باقی اسے پوچھو کہ بھائی تم کیوں نہیں آ رہے, کہتے آج تو کلاس تھی نہیں ہے, تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, بلنڈر ہے. مطلب وہ اس کو نارمل ایک فضول سی چیز سمجھتے ہیں, اور خزانہ ادھر ہی پڑا ہے. تو جو ایکٹیو ہے, جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جو انوالو ہے, جو ایکشن میں, جو پسینہ نکال رہا ہے, جو گیم کے اندر ہے, وہ کامیاب ہے. جو گیم سے باہر ہے وہ تماشا کر رہا ہے. اور یہ ساری عمر اوروں کو دیکھتے دیکھتے اپنی کانفیڈنٹ کو ایسے توڑ دیتے ہیں کہ اس کے لفظ اور منہ پر لفظ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے لگ جاتی. ناممکنیت اس کے خون میں بس جاتی. ایسے لوگ پھر خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اوروں کو بھی بہت ساری جگہوں پہ توڑ دیتے ہیں. آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن کی اتنی تعریف کی کہ مجھے خود ایک شوق میرا بن گیا نا کہ میں کیسے اپنے بچوں کو گھر میں اس لائن کے اندر لاؤں. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو والدین بچوں سے کرا سکتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ کون سی ایسی لائنیں ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کام کروا سکتے ہیں؟ ایجوکیشن کو تو آپ نے بتا دیا, گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے بچے کو فائدہ مل سکتا ہے؟ جی کیا ہے؟ بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کھلونے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں. آج ان کو ٹاسک دو کہ آج گھر آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے, سارے کھلونے اکٹھے کر کے ایک اس میں ڈالے, ٹوکری میں ڈالیں. یہ آپ گھر کی صفائی کروا دیں, ان سے کپڑے استری کروائیں. یہ بھی پارٹیسپیشن ہی کے اندر ہے. ایگزیکٹلی. مطلب بچے تو اس کو ذرا عجیب سمجھتے ہیں, ماں باپ. آپ استری کر رہے ہیں, بچہ دیکھ رہا ہے, کہو آ جاؤ آج تم کرو. اچھا. گھر کی صفائی کر رہے ہو نا, آج تم کرو. اچھا. بسترے ٹھیک کرنے ہیں, بیڈ شیٹ لگانا ہے, بستروں کو ابرے ڈالنا ہے. اب سردی آ گئی تو سردیوں کے پردے لگانے, گرمیوں کے پردے لگانے. یہ بچے کہتے ہیں کچن صاف کرنا ہے, برتنیں دھونے, تھوڑا تھوڑا ڈالے آہستہ آہستہ. گاڑی صاف کرنی ہے, پائپ دو بچے کو, شابہ گاڑی صاف کرو, زگ لگاؤ گاڑی پہ. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. وہ جوتے پالش کرنا ہے, شاباش. تو یہ تھوڑے تھوڑے کاموں میں انوالومنٹ اصل میں ایک ہیلتھی انگیجمنٹ ہے. یہ فزیکلی آپ کو بڑا اسٹریٹجک بنا دیتا ہے اور بڑا آپ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. اور ماں باپ اسی سے بچوں کو بچاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو گرم ہوا نہ لگے. اور یہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں, دس از دا بلنڈر. اچھا, بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. تیسرا سوال میرا یہ تھا, بلکہ ہے کہ جو پروکرسٹینیشن ہے, آپ اس کو سستی کہہ لیں یا ایسی رکاوٹ کہہ لیں, جو آج کل ہر دوسرے تیسرے نوجوان کے اندر یہ پروکرسٹینیشن کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. آپ کی فزیکل فٹنس نہیں ہے نا, تو آپ کو ہر کام بوجھ لگے گا. اچھا. ہر ضروری چیز کل پہ ٹالیں گے. ٹھیک. ہمیشہ آخری بال آخری اوور پر چکا مارنے کی کوشش کریں گے. آپ امتحانی تیاری بھی آخری راتوں کو کریں گے. اپنی ایڈمیشن فیس بھی آخری دن ہی جمع کریں گے. بجلی کا بل بھی آخری لمحے آخری آور میں کریں گے. ایسے تکے ہارے لوگ کہ جو ہر چیز اینڈ میں کرتے ہیں, سٹریس اور انزائٹی کے شکار جلدی ہو جاتے ہیں, اور ہوتے بھی. یہ ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا میں زیادہ ہوتے ہیں, اور ہو جائے گا کر کے دیتا ہوں میں کم ہوتا ہے. یہ زیادہ ایکشن نہیں بلکہ تماشے میں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اوروں کے انتظار میں ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے, اس ریجن کو لگی ہے, اور اس بیماری کو مزید دوام ملا ہے جب سے اسکرین آیا ہے. ٹک ٹاک, شارٹس اور ریلز کے آنے کے بعد ہر دوسرا بندہ گھر میں پروکریسٹینیٹ ہے, ہمیشہ کسی کے انتظار میں کہ کوئی میرے لیے نہ کرے. خود آرام سے ایک جگہ پہ بیٹھ کر کمفرٹ زون کے اندر بہت مست ہے. لیکن یہ ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. 5 سال 6 سال تک یہ انجوائے کر لیتا ہے. اس کے بعد اس پہ جو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے نا, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کئی والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے,
مر جاتا ہے, کوئی بڑا بھائی ہے اس کا روزگار چلا جاتا ہے, کئی گھر میں کوئی ایک بیماری آ جاتی ہے, پھر وہ تیار بھی نہیں ہوتا, ساری عمر ویٹ انتظار اور کل کروں گا میں گزارے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ جب چیلنجز آ جاتے ہیں مزید ٹوٹ جاتے ہیں, اور اس سے فیملی اور بہت سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں. اگر ایسے بندے کی شادی آپ نے کروا لی نا تو آپ نے مزید اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ اکثر والدین کرتے ہیں کہ بھئی بچہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اور یہی تو وہ غلطی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور بہت سارے مسائل سوشل ایشوز جنم لے چکے ہیں. پروکریسٹینیشن, ایک طالب علم, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک طالب علم جب پروکریسٹینیٹ ہوگا تو اس کی نشانیاں ذرا بتائیے تاکہ اس کو شارٹ کر لے اور سمجھ میں آ جائے کہ ایک طالب علم اس کا جرابہ اس کو معلوم نہیں ہوگا, یہ روزانہ اپنے جرابہ اپنے بیگ اور اپنی کتابوں کے پیچھے گھوم رہا ہوگا کہ وہ کدھر ہے. اچھا, نمبر فرسٹ. سیکنڈ یہ کہ جس تالی میں کھائے گا نا, جس ٹرے میں کھائے گا وہ ٹرے ادھر ہی پڑی رہے گی, کئی دنوں تک پڑی رہے گی, ہمت نہیں ہے ادھر رکھے. اور جس واش روم میں نہائے گا اس واش روم کا بیڑا غرق کر کے نکلے گا, گندے کپڑے اسی جگہ پہ پہنکے گا, گیلی ٹاول ادھر ہی رہے گا, اور ہمیشہ اس کے ڈومین میں جو چیزیں ہوگی یہ اوروں کے انتظار میں ہوگا کہ یار کوئی میرے لیے کر نہ لے, یہ گلاس پانی نہ دو, یہ کپ چائے تو پلاؤ, یہ میرا بالغ تو ذرا دے دو, یہ دروازہ تو ذرا بند کرو, یہ بجلی ذرا بند کرو, یہ پنکھے کو ذرا تیز کرو, یہ اے سی کی ریموٹ سے اے سی کو ذرا ایک نمبر نیچے کرو. یہ اس طرح کی منہ نہ کہ یہ اوروں سے کروانے میں یہ دیٹ از دا سمٹم, اور یہ ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اس بچے کی زندگی بھی گئی, اس کی شادی ہو گئی تو اس کی بیگم کی زندگی گئی, اس کے بچے پیدا ہو گئے تو وہ بھی گئے. یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی ایسی چیزیں جو غربت کو کھینچتی ہے اپنی طرف, یہ لاچاری کو اور نحوست کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور ایسا بندہ ہمیشہ شکست خوردہ ہوتا ہے, اور یہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے, اس کو غصہ بہت جلدی آئے گا, یہ توڑ پھوڑ بھی زیادہ کرے گا. تو یہ ان کے سمپٹمز ہیں. ناخن ان کے بڑے ہوں گے, حجامت کرے گا تو 10 دن بعد کرے گا, آرڈر نہیں ہوگی اس کی زندگی میں, سب سے بڑی بات, اور یہ آرگومنٹ کرے گا نا تو لڑے گا آپ کے ساتھ. یہ میں بہت سارے دیکھتا ہوں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی, کئی بار تو میرے ساتھ بھی ہوا. اچھا, تو یہ ایک موبائل کی بات آپ نے کی ہے نا کہ موبائل کے آنے کے بعد یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. موبائل میں جب آدمی گم ہو جاتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ بعض اوقات ٹریپ ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا کرے, کس طرح ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کامیابی ادھر ہے, ادھر ڈوپامین مل رہا ہے نا, پلیجر ادھر ہے, تو وہ بہت سارا فینٹیسی میں جا کر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کڑا کدھر ہے, کڑا کدھر, اور کیا چیلنجز ہے. ماں کی عمر, باپ کی عمر, بہنوں کی شادیاں, چھوٹے بھائیوں کی حالات, باپ کمزور, کیا رائٹ لیفٹ الگ ہو گیا, وہ جو اس کا اپنا چیلنج بھول گیا کیونکہ ادھر اسکرین میں چلا گیا. آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ابھی کہ ادھر بہنیں, اس کی شادی نہیں ہوئی, ایک چیلنج ہے, بڑا خطرناک چیلنج ہے, کیونکہ ان کی شادی ہے, اور باپ مرا ہوا ہے یا مرنے والا ہے, ایک بوڑھا دادا بھی گھر میں ہے, یہ چیلنجز ہے. تو یہ کتنی خوفناک بلائیں ہیں, یہ اس سے وہ سینس کیوں نہیں اٹھ رہا, اس کا جو ہو رہا ہے, اس کا دماغ اس کو فیل نہیں کر رہا نا. وہ اندر ڈوپامین ٹریپ میں ویژول شارٹس اور ریلز میں اتنا گیا ہے کہ اس کے پروگرام نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ مزہ, پلیجر اور کامیابی ادھر ہی ہے, وہ ادھر ہے نہیں, وہ آرٹیفیشل ہے. اس کا پریکٹیکل کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا نا, وہ فزیکل دنیا کو سوالیہ نشان سمجھتا ہے. وہ اس کو کسی ایک لمحے میں نا سب پاگل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ کے ساتھ سمجھتا ہے کہ وہ ہی از بیٹر دین ایوری ون اینڈ ہی از رائٹ. اب یہ خود ایک بیماری ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یو آر رائٹ اینڈ یو آر بیٹر دین ایوری ون, یہ تو میچورٹی ہے نہیں. تو یہ میتھ اور فوبیا بھی ہو جاتی ہے کہ وہ فیل کرتا ہے کہ ہی از بیٹر دین ایوری ون, ان کو کوئی چیلنجز نہیں ہے, ہی از اوکے, ہی از رائٹ. اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں. تو پروکریسٹینیشن کی یہ بھی ایک سمپٹم ہے, اور یہ بہت سارے ینگسٹر اس میں اس لت میں مبتلا ہے. ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے نا, اب ذرا تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے کہ اس کا حل ایسا کیا ہے. آپ کا ایک پروگرام جو کہ ابھی USECS ریزیڈنسی کا, آپ نے اس کا ایک حل بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ 3 ڈومین میں کچھ چیزیں دے رہے ہیں, اس کی ذرا تفصیلات بتائیں اور اس کا حل بتائیں کہ اس کا حل کیا دیں. ٹائم کی امپورٹنس بڑھاؤ, انرجی بڑھاؤ. ٹائم اور انرجی کو ایسے مقصد پہ ڈالو کہ جو آپ کا خواب ہو. اپنا فوڈ آرڈر پیدا کرو, پہلے کھانا وقت پہ کھانا شروع کر دو, 5 وقت نماز اس میں ایڈ کر دو, رات کی نیند پوری لو, دن کو تھوڑا بہت ایکسرسائز کرو, اپنے آپ کو تھوڑا ایزولیٹ کرو. اپنی فزیکل فرنٹ میں بھی ایسے دوستوں کو رکھو جو لائک مائنڈڈ ہے, ورچوئل دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو فرینڈ لسٹ میں رکھو جو لائک مائنڈڈ ہے. جو لائک مائنڈڈ نہیں ہے کالو سلامہ کر دو, اور اس پیٹرنائز طریقے سے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دو.
اپنے کپڑے، اپنا ویسٹ کوٹ، اپنے جاگرز، اپنے ساکس، اپنا بیگ، لیپ ٹاپ، چارجر، ایوری تھنگ دیٹ از یورس. پہلے اس کو اون کرو. اگر تم مزید کچھ اون کرنا چاہتے ہو نا، پراپرٹی، گاڑی، دولت، سونا، بینک بیلنس، اس کو اون کرنے سے پہلے ایک سیڑھی خود کو اون کرنا ہے. If you don't own yourself, you don't command yourself, you are not in your control. So you cannot control rest of the things. یہ پہلا ڈومین کنٹرول میں لو، اپنے آپ کو کنٹرول میں لو. یہ اپنے سانسوں پہ تو کمانڈ لے لو نا، اپنے سانس پر تو گورن کرو نا، اپنے دماغ اور دل پر تو گورن کرو نا. اپنے آپ کو تو کھینچ تو لو، ایک دفعہ ایک خواب کے ساتھ جوڑ تو لو اس کو، اپنی ٹائم اور انرجی لگا تو لو اس کو. انرجی بھی اس نے اٹھائی ہے، ٹائم بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے، دماغ بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے. سب کچھ ادھر آپ بیچ چکے ہو، لٹا چکے ہو، تو تمہارے لیے بچا کچھ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں نا. دنیا تو اندر سے اپنے آپ سے بنتی ہے، تبدیلی تو اندر سے لانی ہوتی ہے. اپنے اندر چینج لاؤ گے تو ریسٹ ول آٹومیٹیکلی چینج. لیکن جو چیز اون کرنی ہوتی ہے نا، اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. You start owning yourself, you need to get discipline. You start owning yourself, you need to get consistent. You start owning yourself, you need focus. You want to own yourself, earn yourself. تو آپ ایک عدد ویژن پر کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں. دس از ناٹ ایزی، اٹس پینفل. تو یہ پین اور جو ایزی نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ اپنے آپ کو بیلنس کر کے ڈسپلن کر دیتے ہو. اس کے بعد آپ آگے کے محاذ پر نکلنا شروع ہو جاتے ہو. تو دیٹ از واٹ دا انیشیل اسٹیپ اف سم بڈی وانٹس. اس میں فزیکل فٹنس کو لازمی ایڈ کرو. بڑا زبردست ماشاء اللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ والدین اور بچے، طلباء سب اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اس میں ہم نے 4 پوائنٹس ڈسکس کیے، اور یہ 4 پوائنٹس کسی کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنیں اور اپنے بچوں کے اوپر کام کریں. جو لوگ اس وقت پریشان ہیں اپنے بچوں سے، اور یہی وہ مسائل ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ضرور اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان 4 پوائنٹس کو غور سے سمجھے، اس کو پوائنٹس کے طور پہ لکھے، اور پھر اپنے بچوں کے اوپر کام کرے. اس پر ہم کافی پہلے بھی بول چکے ہیں، لیکن یہ جو ابھی آج کا پوڈ کاسٹ کیا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر مزید ہم نے کلیئرٹی یہ لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا روڈ میپ دے سکتے ہیں ان 4 پوائنٹس کے اوپر. امید کرتا ہوں اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.